بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربیع الاول کے حوالے سے میں آپ کے سامنے میری دانش میں جو سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم نکتہ ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آج کے زمانے کا ناموس رسالت اور کے بارے میں ہے کہ لوگ ان کے خلاف کوئی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کے نام کے خلاف یا ان کی ذات اقدس کے خلاف یا قرآن کے خلاف، قرآن کو جلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور ہم نے ابھی دیکھا کہ ریسنٹلی ایک مسلمانوں نے، کچھ عراقی ایک دو جوان لوگوں نے قرآن کو جلائے سویڈن میں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ صرف قرآن جلایا جاتا ہے؟ یعنی نہ سکھوں کی کتاب جلائی جاتی ہے، نہ ہندوؤں کی کتاب جلتی ہے، مسلمانوں کی کتاب کیوں جلائی جاتی ہے؟ کیوں مسلمانوں کے جن کو وہ اپنا رسول مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خاکہ کیوں بنتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بارے میں کچھ گزارشات قرآن کی روح سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنے، یعنی جب ان کو رسالت دی گئی، حیات ہیں، زندہ ہیں، مکہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے بھائی بند جائیے قریش کے پاس، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں، جو قریش مکہ تھے، جو لیڈر تھے، ان سے کہیے کہ اس کو بتوں سے خالی کیجیے، اور ابراہیم کا جو ایک خدا کا گھر اللہ نے جو بنوایا تھا اس پر واپس ریسٹور کیجیے اور قیامت کی تیاری کیجیے۔ تو انہوں نے دونوں باتوں سے انکار کر دیا، اور چونکہ حضور علیہ السلام ان کو انذار عام کرنا شروع ہوا، یعنی جہاں ملتے حکمت کے ساتھ، کبھی اکیلے میں، کبھی گروپس میں، کبھی ان کے گھر جا کے، جس طرح بھی موقع پاتے حکمت کے ساتھ، تو وہ ان سے بات کرتے، تو انہوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا، کفار مکہ نے، جو ان کے مشرک تھے، جو ان کے دشمن تھے، جو ان کی بات نہیں مان رہے تھے، آپ مجنون ہیں۔ یعنی مجنون کون ہوتا ہے؟ ہمارے محاورے میں مجنون وہ ہے، لیلا مجنون ہم کہتے ہیں نا، مجنون سے جو بھی پوچھو وہ مجنون کے بارے میں بات کر رہا ہے، میری مجنون کو، لیلا کو دیکھا ہے، لیلا کو دیکھا ہے، تو ہم کہتے ہیں تم مجنون والی باتیں کر رہے ہو۔ یہ محاورہ ہے کہ تم ایک ہی بات کیے جا رہے ہو۔ تو حضور علیہ السلام جب یہ بات فرماتے تھے تو بہرحال انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ مجنون ہیں۔ یہ ذرا الفاظ دیکھیں کتنے سخت ہیں، ان کے منہ پر کہہ رہے ہیں۔ یعنی ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، یہ جو بڑے بڑے سردار تھے جو ان کے خلاف تھے، ان کے منہ پر کہتے تھے کہ تم مجنون ہو، ایک ہی بات کر رہے ہو اور کوئی بات کرنے کو نہیں تمہارے پاس۔ پھر کہنا شروع کر دیا کہ تم بہکے ہوئے ہو، بھٹکے ہوئے ہو۔ یہ نوٹ فرمائیے۔ پھر یہ کہنا کہ تم تو شاعر ہو، ایک ہی طرح کی بات، وہ تم یہ جو کلام دے رہے ہو، یہ تو کوئی شاعر تمہیں سکھاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ حضور کو فرمائے کہ تمہیں کوئی جن سکھاتا ہے، کہ تمہیں کوئی شاید جن چمڑ گیا ہے یا کوئی جن تمہیں سکھاتا ہے۔ اور اس سے بھی ایک سخت بات جو مدینہ میں منافقین نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ المنافقون میں نقل کی، اس بات کو جب یہ گروپ مسلمانوں کا مدینہ آ رہا تھا تو منافقین بہرحال آن پیپر تو مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم عزت والے شہر انٹر ہوں گے تو ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ اب اندازہ کیجئے، اللہ کا رسول حیات ہے، زندہ ہے، اس پہ وہ منافقین کیسی بات کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم عزت والے ذلیل لوگوں کو، نعوذ باللہ، یعنی حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کو باہر نکال دیں گے۔ اچھا، یہ کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی سخت سخت باتیں اللہ نے کوٹ کی ہیں قرآن میں۔ اچھا، یہ وہ منافق ہیں جن کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے جب وہ فوت ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے اس کی مغفرت چاہی۔ آپ اندازہ کیجئے کیا کیا باتیں حضور علیہ السلام کو کہیں ساری زندگی، یعنی مدینہ میں کم سے کم عبداللہ بن ابی کیا کیا کہتا رہا، اور حضور علیہ السلام نے اس کی وفات پر اس کی مغفرت اللہ سے چاہی، کیونکہ ان پیپر تو مسلمان تھا، حضور علیہ السلام نے تو اس کو مسلمان ہی سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کی قرآن میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں، کہ تم 70 بار اس کے لیے معافی مانگو کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ ہیں، اس کے لیے مغفرت نہ چاہو۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پھر بھی اس کے جنازے کے لیے، کفن کے لیے اپنی چادر دے دی اس کے بیٹے کو، بلکہ نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ ایک یہ اب بہرحال میں نے ضمناً بات کی کہ حضور علیہ السلام کا یہ
उसवा हसना देखिए, दुश्मनों के साथ कैसा रवैया था। अब ना दी पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप नोट फरमाइए कि जितनी बातें कही गई, मजनू हैं, भटके हुए हैं, बहके हुए हैं, शायर हैं, जिन हैं, इज़्ज़त वाले हैं, और वो ज़लील, हम इज़्ज़त वाले हैं, इस तरह मुनाफिकीन कह रहे हैं। हर मौके पर अल्लाह ताला ने उनकी जो जो तहमत लगाते थे या एतराज़ करते थे, अल्लाह ने हमेशा उसका जवाब दिया है, जवाबी एक यानी आर्गूमेंट दिए, काउंटर आर्गूमेंट दिए। गुस्सा कभी नहीं किया अल्लाह ने। मैं आपको ये दावत देना चाहता हूँ कि कुरान पे जहाँ जहाँ अल्लाह ने उनको जवाब दिए, आप देखिए अल्लाह ने किस लहजे में दिए। कहीं पर ना गुस्सा है, ना अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को उभारा है कि तुम्हारे रसूल के बारे में ये बात कर रहे हैं तो तुम कैसे लोग हो, उठो और उनको कत्ल कर दो, कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह पाक ने तमाम के तमाम एतराज़ात और जो तहमत लगाते थे उसका जवाब सिर्फ अकली बुनियाद पे वो जवाब दिया। जिस बात के बारे में वो बात करते थे अल्लाह ने उस बात पर जवाब दिया ताकि वो बात वहाँ पूरी हो जाए। यानी ये बहुत अहम नुक्ता है। यानी इस एतराज़ तहमत का अकली जवाब नज़र आएगा। ये मैंने अर्ज़ की कि कुरान को आप जहाँ से भी उठा लें, आपको तमाम एतराज़ात तहमत का अकली जवाब नज़र आएगा। मसलन अगर उन्होंने कहा कि तुम बहके और भटके हुए हो, अल्लाह पाक ने सूरह नजम निकाली, उसमें जवाब है सूरह नजम के शुरू में। जब उन्होंने कहा कि तुम तो शायर हो, तुम्हें कोई शायर सिखाता है, तो अल्लाह ताला ने सूरह शुअरा निकाल दी। उन्होंने कहा कि आप को जिन सिखाता है, अल्लाह ने सूरह जिन निकाल दी, उतारी, यानी रिवील की, उसमें जवाब है। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैंने आपको इसलिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आप उस सूरतों में उनके जवाब देख सकते हैं। और जब मुनाफिकीन ने कहा कि इज़्ज़त वाले हम जब एंटर होंगे और ज़लील लोगों को निकाल देंगे, तो उस पर अल्लाह ने ये उनकी स्टेटमेंट कोट करके सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ने कहा कि इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह और रसूल के लिए और उसके साथियों के लिए। यानी ये जवाब दिया अल्लाह ने। और बहरहाल सूरह नजम में कहा है कि तुम्हारा साथी ना बहका है ना भटका है, उसने तो जबरील को खुली उफक पर देखा है और ऑन द हराइजन देखा है। और शायरों के बारे में अल्लाह ने जवाब दिया कि शायर तो ऐसी बातें नहीं करते। शायर तो अल्लाह ने कमेंट किया बड़ा खूबसूरत, शायर जो कहता है वो करता नहीं है, वो मुख्तलिफ वादियों में घूमता है। वो ना अपनी महबूबा की बात कर रहा है, मुख्तलिफ वादियों में घूमता है। तो तुम्हारा जो साथी एक उम्र गुजार चुका है तुम्हारे अंदर। सूरह यूनुस पे अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा साथी तुम्हारे अंदर एक उम्र गुजार चुका है, कभी देखा ऐसी बात करते हुए। जहाँ तक जिनों का ताल्लुक है, उस पर बहुत खूबसूरत अल्लाह पाक ने एक तफसील दी है सूरह जिन में कि जिन जो हम समझते हैं ऊपर तक चले जाते हैं, सुन गुन ले लेते हैं। तो जब कुरान उतर रहा था, यानी जब कुरान 23 साल में उतरा, तो उस वक्त बहुत पहरे लग गए। यानी वो जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो वही लेकर आते थे अल्लाह से, तो जिन दरमियान में से उस पैगाम को उचक नहीं लेते थे। ये बहुत खूबसूरत बात है। यानी वो जिब्रील अमीन है, अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की कि वो अमीन है। जो पैगाम दिया जाता है जूं का तू वैसे मेरे बंदे पर वो जिब्रील उतारते हैं, तो ये जिब्रील अमीन है। और मैंने पहरे लगा दिए, कोई जिन वहाँ से वो कलाम उचक नहीं सकता। अब प्लीज़ अंदाज़ा कीजिए कि व्हाट ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेज बाय गॉड। सारे के सारे जो जवाब हैं वो अनइमोशनल हैं, वो प्रैग्मेटिक हैं। जैसी बात कही उतनी ही बात का जवाब दिया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है कि हम ब्लास्फेमी को, ये ब्लास्फेमी जो होती है उसको किस तरह देखें। यानी जब मेरा अब ये पैगाम है कि जब ब्लास्फेमी होती है मोहतरम, हमारे शहर में होती है, हमारे मोहल्ले में होती है, हमारे मुल्क में होती है, बैरून मुल्क होती है, हमें कुरान के इससे ये सबक मिलता है कि हमें उसकी वजह दरियाफ्त करनी चाहिए। क्या वजह है जो वो ये बात कर रहा है? क्या वजह है जो कुरान जलाया जा रहा है? क्या वजह है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में खाका बन रहा है? और उसका जैसे अल्लाह ताला ने उस वजह का, उस एतराज़ का, उस तहमत का जवाब दिया, हम भी वो जवाब अकली बुनियाद पे डिग्निफाइड तरीके से वो जवाब
دینا شروع کریں. میں آپ کو ایشور کرنا چاہتا ہوں, آپ یقین کر لیں, اگر ہم یہ زاویہ اپنا لیں کہ جہاں کہیں بلاسفیمی ہوگی ہم اس کو دیکھیں گے کیا وجہ بنی, اس کے پیچھے محرک کیا بنا جس کی وجہ سے وہ ہوا, اس کو ایڈریس کریں گے. دھیرے دھیرے یہ لوگ بیزار ہو جائیں گے بلاسفیمی میں, کیونکہ ہم جواب صحیح دیں گے, ہم قرآن اور سنت سے جواب دیں گے. اس میں دو بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ جو بلاسفیمی ہوتی ہے, اگر ہم وجہ دریافت کریں گے تو شاید وجہ ہم ہی ہو, ہمارا رویہ ہو, ہماری بددیانتی ہو. ہم پاکستان, کم سے کم میں پاکستان میں ہوں, کہا جاتا ہے جی بہت لوگ حج عمرہ پر جاتے ہیں, لیکن جو کرپشن انڈیکس ہے دنیا میں جو ملکوں کا, ہم اس میں ٹاپ پر آتے ہیں کرپشن انڈیکس میں. اور جو گاڈ لیس سوسائٹی جو اللہ پر یقین ہی نہیں کرتی, جاپان, وہ سب سے ٹاپ پر ہے لیسٹ کرپٹ نیشن میں. تو وجہ ہم بھی ہو سکتے ہیں, ہماری وجہ سے وہ بیزار ہو کے لوگ بلاسفیمی کر سکتے ہیں کہ ان کا کال اور فیل میں تضاد ہے. پھر کیا ہوگا, یعنی قیامت کے دن وہ وجہ تو ہمارے خلاف ٹھہرے گی, وہ حجت ہمارے خلاف ہوگی. وہ شخص جو دین سے بیزار ہوا, اسلام سے بیزار ہوا, قرآن سے بیزار ہوا, حضور علیہ السلام کو اس نے تو نہیں دیکھا, 2023 میں وہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے, وہ ہماری نگاہ سے دیکھ رہا ہے. جیسا ہمارا کردار ہے شاید اس وجہ سے وہ حضور علیہ السلام کو ویسا دیکھ رہا ہو اور اس کا خاکہ بنا ہو. اس بیسس پہ یہ انتہائی ضروری ہے قیامت کے دن یہ حجتیں ہمارے خلاف نہ ہو جائیں. اس لیے ہمیں اپنا کردار, اپنے رویے سب سے پہلے صحیح رکھنے چاہیے. دوسری چیز تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جو ایک اور زاویہ, جو آخری بات ہے, کہ جو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, رد عمل کرتے ہیں, ان کو جلا دیتے ہیں, ان کے چرچ کو جلا دیتے ہیں رد عمل کی بیسس پہ, کیا یہ تعلیم اللہ کی ہے, قرآن کی ہے, رسول علیہ السلام کی ہے, یا اس کے برعکس ہے؟ آپ یقین کر لیں اگر یہ اس کے برعکس ہوئی, قیامت کے دن اللہ پاک نے اور ان کے رسول علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں, ان مسیحوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جنہیں جو جڑا والے میں ہم نے جلائے چرچ, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ اللہ سے ان کا حق لینے کے لیے ہم سے, کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیے. تو اس لیے بلاسفیمی کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے محرک کیا بنا, کیا وجہ بنی, کیا اعتراض ہے, کیا تہمت ہی صحیح, غلط تہمت ہے ہم تو کہتے ہیں, لیکن اس کا جواب دینا چاہیے بڑے صاف ستھرے طریقے سے, اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. یہ جلد سے جلوس نکالنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. آپ جواب دیجئے, جو اسکالرز ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, اس کا جواب دیں. یہ میرا خیال میں سب سے اہم پہلو ہے ربیع الاول کے مہینے کا, جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. السلام علیکم.